قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یا حامل القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الحادی والعشرون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الطریقۃ العصریہ کا 21واں سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہ سبق آپ کو چند ظروف کے بارے میں کچھ باتیں بتائے گا۔ ظرف کسے کہتے ہیں جی؟ ذہن میں تازہ کر لیں۔ ظرف اس اسم کو کہا جاتا ہے جو وقت یا جگہ کا مفہوم دیتا ہے۔ اس میں 4 ظرف آپ کے سامنے آئیں گے سبق میں، جس میں پہلا ہے جی اندہ۔ اندہ پاس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کچھ جملے ہم نے اندہ کو استعمال کر کے پچھلے اسباق میں بنائے بھی ہیں۔ آج ذرا مزید آپ کہہ لیں کہ ہماری پریکٹس ہو جائے گی۔ ظرف اس کو مفعول فی بھی کہا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ حالت نصب میں آتا ہے، اور یہ اندہ، بینہ، امامہ، وراء، یہ جو ظرف آپ کے سبق میں آئیں گے یہ سب کے سب مضاف ہو کر آئیں گے، ذہن میں رکھیے گا۔ پھر مضاف پلس مضاف الیہ، جسے ہم نے ظرف اور مضاف الیہ کی ترکیب کے ساتھ مختلف جملوں میں بیان کیا تھا۔ تو جملے شروع کرتا ہوں، بات بالکل واضح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اندہ کو استعمال کرتے ہوئے کچھ جملے انہوں نے بتائے ہیں جی۔ انا عند البابی، انا عند البابی، انا میں مبتدا، عند البابی ظرف اور مضاف الیہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، انا عند البابی میں دروازے کے پاس ہوں، ٹھیک ہے، میں دروازے کے پاس ہوں۔ وَأَنْتَ عِنْدَ النَّافِذَةِ، وَأَنْتَ عِنْدَ النَّافِذَةِ، اور تو کھڑکی کے پاس ہے۔ تو نافذہ پہلی مرتبہ ہمارے سامنے آیا ہے اس کتاب میں، اس سے پہلے کھڑکی کے لیے جو شباک کا لفظ ہم اس کتاب میں دیکھ چکے ہیں۔ وَخَالِدٌ، اور خالد عِنْدَ السَّبُورَةِ بورڈ کے پاس ہے۔ تو پاس کا مفہوم دینے کے لیے آپ عندہ کو مضاف بنا کر استعمال کریں گے، اور جس چیز کے پاس ہوں گے اس چیز کو مضاف الیہ کی جگہ پر رکھا جائے گا۔ اب سوالات ہیں جی کچھ۔ اینا انا، اینا انا، میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں۔ انہی سوالوں کو، انہی جملوں کو، جو جملے میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں، ان سوالوں کے جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ تھا نا انا عند البابی، تو آپ کہیں گے جی انتا عند البابی، انتا عند البابی۔ انہوں نے کہا تھا نا انا عند البابی، میں دروازے کے پاس ہوں، تو وہ سوال کریں جی میں کہاں ہوں، تو آپ جواب دیں گے جی انتا عند البابی، آپ دروازے کے پاس ہو۔ پھر اگلا سوال ہے جی اینا انتا، تم کہاں ہو، اینا انتا تم کہاں ہو، تو جواب دے گا جی انا عند النافذۃ، انا عند النافذۃ، میں کھڑکی کے پاس ہوں۔ اینا خالد، خالد کہاں ہے، خالد عند السبورۃ، یا ہوا عند السبورۃ، خالد کی جگہ ضمیر استعمال کر لے۔ اینا انا جملہ جو ہے محسن، اس کا انالیسس کیا ہوگا جی؟ اینا انا خبر مقدم، اور انا مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، اس لیے کہ سوال ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور انتا عند البابی وغیرہ جملوں کی
آپ کہہ لیں ترکیب بہت آسان ہے. لیجیے اب بینا کا استعمال دیکھیں. بینا درمیان کے لیے استعمال ہوتا ہے. خالد کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے بینا عابدن و محمودن. خالد بینا عابدن و محمودن, خالد عابد اور محمود کے درمیان ہے. بیچ, جو بیچ ہوتا ہے نا. جی اس کا انالیسس کریں ذرا, کوشش کریں. خالدن مبتدا, بینا ظرف, عابدن معطوف علیہ, ماشاءاللہ, واو عطف, محمودن معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ, ظرف اور مضاف الیہ مل کر خبر. ٹھیک ہے, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. خالدن بین عابدن و محمودن. کلیئر ہو گیا؟ اب یہ ذہن میں آپ رکھ لیں کہ کس طرح آپ نے بیان کرنا ہے ان کو. انتا بین ہلال و جمال. انتا بینا, آپ درمیان میں ہے نا, آپ بیچ میں ہے. ایک طرف آپ کے ہلال ہے, ایک طرف جمال ہے. ٹھیک, یہ نام ہے, تو آپ ہلال اور جمال کے درمیان ہے. انا بین حامدن و سعیدن, میں حامد اور سعید کے درمیان ہوں. و سالم, اور سالم بین شریفن و جمیلن. و سالم بین شریفن و جمیلن, اور سالم شریف اور جمیل کے درمیان ہے. این خالدن, این خالدن, خالد کہاں ہے جی؟ خالد کہاں ہے ذیشان؟ خالد کہاں ہے؟ خالدن بین عابدن و محمودن. این انتا, این انتا, تم کہاں ہو؟ انا بین ہلال و جمال. این انا, میں کہاں ہوں؟ انتا بین حامدن و سعیدن. اس کے بعد مزید دو ظرف آپ کے سامنے آ رہے ہیں, ایک ہے امامہ اور ایک ہے وراء. امامہ سامنے اور وراء پیچھے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ویسے وراء جو ہے یہ ان الفاظ میں سے ہے جو اپوزٹ معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اپوزٹ معنی میں کیا مطلب؟ یعنی یہ وہ لفظ ہوتا ہے جس کے معنی, یعنی وراء کے معنی پیچھے کے بھی ہیں اور سامنے کے بھی ہیں. یعنی لفظ ایک ہی ہے لیکن اس کے معنی پیچھے کے بھی ہیں اور آگے کے بھی ہیں. اصل میں امامہ کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے اگینسٹ وہ ہوتا ہے خلفہ. امامہ سامنے, خلفہ پیچھے. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن وراء لفظ جو ہے یہ بہرحال بہت اہم لفظ ہے. پہلے اس کو کر لیں, پھر میں وراء کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو دوں گا قرآن مجید کی آیات کے حوالوں سے انشاءاللہ تعالی. زید امامہ خالدن, زید خالد کے سامنے ہے. و محمود امامہ سعیدن, اور محمود سعید کے سامنے ہے. و ہلال وراء جمال, اور ہلال جمال کے پیچھے ہے یا جمال کے سامنے ہے. ٹھیک, لیکن چونکہ یہ دو لے کے آئے ہیں تو اب اس سے مراد اب ان کا اپوزٹ لانا ہے یا ایک ہی معنی میں لانا ہے, اس لیے دونوں ترجمے ممکن ہیں. شاہد وراء خالدن, ہم ابھی اس کا امامہ کے جو اپوزٹ ہے میننگ اس میں ہی ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, شاہد وراء خالدن, شاہد خالد کے پیچھے ہے. وَأَنَا وَرَاءَكَ, وَأَنَا وَرَاءَكَ, اور میں تمہارے پیچھے ہوں. وَأَنْتَ أَمَامِي, وَأَنْتَ أَمَامِي, اور تو میرے آگے ہے. ٹھیک ہو گیا؟ من عندک, تیرے پاس کون ہے؟ عندی عابدن, عندی عابدن, میرے پاس عابد ہے. انالیسس کریں جی. عندی عابدن, فیصل. عندی ظرف پلس مضاف الیہ, کیا بنے گا یہ جملہ اسمیہ میں؟ خبر مقدم, کل عندہ علم الساعۃ. ٹھیک ہے نا, وہی پیٹرن. تو عندی خبر مقدم ہو گیا اور عابد جو ہے یہ
مبتدا مؤخر ہو گیا, مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی من عندہ کا, عثمان صاحب من عندہ کا انالیسس کریں. من مبتدا, عندہ کا ظرف اور مضاف الیہ مل کر خبر, کیونکہ اسے ہم خبر ہی بنا سکتے ہیں, یہ خبر ہی بنتا ہے, مبتدا نہیں کبھی بنتا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ, انشائیہ سوال ہے نا جی. من وراء کا, من وراء کا, اور تجوید اگر تجوید کے رولز اپلائی کرتے ہوئے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ مَوْ وراء کا, مَوْ وراء کا, تیرے پیچھے کون ہے؟ انت ورائی, انت ورائی, تو میرے پیچھے ہے. من امامک, من امامک, تیرے سامنے کون ہے؟ شاہد امامی, شاہد امامی, شاہد میرے سامنے ہے. یہ امام نہیں ہے کہ ہم کہیں شاہد امامی, شاہد میرا امام ہے, تو یہ امام الف کی زبر کے ساتھ ہے. من امام خالدن, خالد کے سامنے کون ہے؟ زید امام خالدن, زید خالد کے سامنے ہے. من وراء البابی, من وراء البابی, دروازے کے پیچھے کون ہے؟ دروازے کے پیچھے کون ہے؟ اب دیکھیں یہاں سے آپ دیکھیں گے تو دروازے کے پیچھے ہوگا, لیکن اگر اس کے اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ دروازے کے سامنے ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب آئے ہیں ہمارے ساتھی, تو یہ دروازے کے پیچھے تھے, لیکن اگر ان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ دروازے کے سامنے کھڑے تھے. بات سمجھ میں آ گئی نا. تو اس وجہ سے یہ اس کے معنی جو ہے بدلتے ہیں. تو سعید وراء البابی, سعید دروازے کے پیچھے ہے. لیں جی, اب ماشاءاللہ بہت جملے آپ نے سن لیے, اب آپ نے جملے بنانے ہیں. عربی میں ترجمہ کریں, تمرین ہماری شروع ہے. جی عمران صاحب پہلا جملہ آپ کے لیے, میں اپنے والد کے پاس ہوں, میں اپنے والد کے پاس ہوں. انا عندہ ابی والدی, جی یعنی میں, انا مبتدا, اپنے والد, میں اپنے والد کے پاس ہی ہوں گا نا, یعنی میں میرے والد کے پاس ہوں. تو میرے والد کیا ہیں؟ ابی یا والدی, لیکن اردو میں یہ کہوں گا میں اپنے والد کے پاس ہوں. ٹھیک ہے. انا عندہ والدی یا انا عندہ ابی. جی عثمان, خالد اپنے پڑوسی کے پاس ہے. اب خالد اپنے پڑوسی کے پاس ہے. خالد عندہ, عندہ جاری, ماشاء عندہ مضاف ہے نا, تو اگلا مضاف الیہ ہوگا, تو مضاف الیہ جار مضاف الیہ ہے, لیکن اپنا بھی ہے آگے, جاری ہی, جاری ہی. میں لکھتا ہوں بورڈ پہ پھر کلیئر ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں جی, یہ میں نے جملہ لکھا ہے خالد عند الجاری, خالد عند الجاری, کیا ترجمہ ہوگا؟ خالد پڑوسی کے پاس ہے, یا الجار سے مراد پڑوسی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب میں کہنا چاہتا ہوں خالد اپنے پڑوسی کے پاس ہے, خالد اپنے پڑوسی کے پاس ہے, تو میں کیا کہوں گا؟ خالد عندہ جاری, اور ہو آئے گا, اور ہو سے پہلے آپ کو پتا ہے جب زیر آ جاتی ہے تو اس ہو پر کھڑی زیر آتی ہے. خالد عندہ جاری ہی. اگر یہ جملہ ہوتا جی خالد میرے پڑوسی کے پاس ہے, پھر کیا عربی ہوتی؟ خالد عندہ جاری, خالد عندہ جاری. اگر ہوتا خالد اس کے پڑوسی کے پاس ہے, کس تھرڈ پرسن کی بات کرتے ہیں کہ خالد اس کے پڑوسی کے پاس ہے, تو پھر بھی عربی یہ ہوتی ہے کہ خالد عندہ جاری ہی. خالد تیرے پڑوسی کے پاس ہے, خالد عندہ جاری کا. ٹھیک ہے. اگر جاری کی کر دیں گے تو خطاب مؤنث سے ہو جائے گا,
کہ خالد، یہ ترجمہ اس کا بھی یہی ہوگا کہ خالد تیرے پڑوسی کے پاس ہے، لیکن یہاں پر تیرے سے مراد مؤنث ہوگی. کلیئر ہوگی جی؟ ماشاء اللہ. جی اگلا جملہ، شاگرد استاد کے سامنے ہے ذیشان. التلمیذ امام الاستاذ. محمود شاہد اور خالد کے درمیان ہے. محمود بین شاہد و خالد. محمود بین شاہد و خالد. ماشاءاللہ. جی محسن، شاہد محمود کے پیچھے ہے. شاہد، جی شاہد خلف محمود، لیکن انہوں نے خلفہ نہیں دیا تو ہم وراء کا لفظ استعمال کریں گے. خالد شاہد وراء محمود. ٹھیک ہو گیا. جی فیصل، میرا مدرسہ مسجد کے سامنے ہے. مدرستی، میرا مدرسہ مدرستی امام المسجدی. ماشاءاللہ، امام المسجدی. جی فاروق صاحب، جمیل تم کہاں ہو؟ یا جمیلو، یا کو حذف کر دیں، یا کو حذف کر دیں. جمیلو، جمیلو تنوین نہیں لائیں گے اس لیے کہ یا محذوف ہے. جمیلو این انت. اب یہ دیکھیں قرآن مجید آپ کے لیے دلیل ہے. سورہ یوسف میں عزیز مصر نے، اس کے سامنے جب وہ واقعہ آیا اس کی بیوی کا، اور سب کچھ مطلب ثابت ہو گیا کہ قمیض جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو اس نے کیا کہا تھا یوسف علیہ السلام سے؟ یاد کریں. سورہ یوسف میں الفاظ ہیں یوسف عارض عن ھذا. یوسف عارض عن ھذا یعنی کیا ہے کہ یا یوسف عارض عن ھذا، اے یوسف چھاڑیا. وہی ہے نا. تو یعنی یا یوسف نہیں، یا کو حذف کیا، یوسف عارض عن ھذا. تو یہاں پر آپ کہیں جمیلو این انت، این انت. یا بھی لگا رہا ہے تو یا جمیلو این انت، تو یا کو آپ حذف کر سکتے ہیں. جی جواب دے رہے ہیں حبیب صاحب کہ جناب میں آپ کے سامنے ہوں. جناب، جناب، جناب کی عربی، جناب کی عربی یا سیدی، یا سیدی. میں آپ کے سامنے ہوں. انا امامک، امامہ کا، امامہ کا تیرے سامنے. انا امامہ کا میں تیرے سامنے ہوں. جی عمران صاحب، بھائی جان مسجد کہاں ہے؟ بھائی جان مسجد کہاں ہے؟ جی بھائی جان آگے بیچ میں. بھائی جان کو کیسے خطاب کریں گے؟ یا اخی. ماشاءاللہ. یا اخی این المسجد، این المسجد. المسجد این، سمپل جملہ. المسجد این، مسجد کہاں ہے تو خود ہی ڈالنا نا آپ نے. این المسجد، مسجد کہاں ہے؟ بھائی جان مسجد کہاں ہے؟ جی عثمان، مسجد آپ کے سامنے ہے. المسجد امامک. ماشاءاللہ، آپ نے میرا خیال ہے گن کے جملہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ میرے بھی آنا ہی ہے. جی اب اردو میں ترجمہ کریں. یہ آسان کام ہے جی، بہت آسان ہے. اس میں شاہد صاحب بھی انوالو ہوں گے انشاءاللہ. اردو میں ترجمہ کریں. جی ذیشان، خالد خلف الجداری. خالد دیوار کے پیچھے ہے. جی شاہد، الحدیقۃ امام البیتی. الحدیقۃ امام البیتی. بہت آسان. ماشاءاللہ، باغ گھر کے سامنے ہے آپ نے خود لگانا ہے. جی مکتب المدیری امام المکتبتی. مکتب المدیری امام المکتبتی. جی شبیر صاحب. جی پرنسپل کا آفس، مکتب آفس، پرنسپل کا آفس لائبریری کے سامنے ہے. پرنسپل کا آفس لائبریری کے سامنے ہے. محسن ترکیب کر دیں ذرا اس جملے کی جلدی سے. مکتب المدیری مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا. ماشاءاللہ. امام المکتبتی،
امامہ ظرف اور مضاف الیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ماشاءاللہ. جی محسن جملہ آپ کے لیے الاستاذ بین الطلاب، استاد طلبہ کے درمیان ہے. یہاں ایک بات آپ کے سامنے آ گئی کہ دو کے درمیان ہوگا تو آپ کو واو کے ساتھ مینشن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یعنی حامد بین شاہد و محمود. ٹھیک ہو گیا. اگر طلباء کے درمیان تو سمپل بین الطلاب. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر نوٹ کر لیں ایک چیز اور کہ بینا کا استعمال جب اسم ظاہر کے ساتھ ہوگا نا، بینا کا استعمال جب اسم ظاہر کے ساتھ ہوگا، اسم دو طرح کا ہی ہوگا نا، یا ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا. جب بینا کا استعمال اسم ظاہر کے ساتھ ہوگا تو بینا کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابراہیم بین حامد و محمود. لیکن بینا کا استعمال جب ضمائر کے ساتھ ہوگا، جب ضمائر کے ساتھ ہوگا تو بینا ریپیٹ ہوگا، بینا دہرایا جائے گا. ٹھیک ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں میرے اور اس کے درمیان، یہ میرے اور تیرے درمیان ہے. کیا کہا تھا سورہ مبارکہ میں قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب نہیں جب وہ معاہدہ طے ہوا تھا، ھذا بینی و بینک، ھذا بینی و بینک، یہ میرے اور تیرے درمیان ہے. ریپیٹ ہو گیا نا بینا. ماشاءاللہ قرآن مجید دیکھیں یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں اس طرح. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ الاستاذ بین الطلاب، استاد طلبہ کے درمیان ہے. جی فیصل، بیتی وراء ھذا الشارع. میرا گھر جو ہے وہ اس روڈ سے آگے ہے. ہاں جی نہیں میرا گھر جی اس سڑک کے پیچھے ہے، سڑک کے سامنے ہے، سڑک کے پار ہے. سب ترجمے ٹھیک ہے، آگے بھی ہے. ٹھیک ہے. تو ہاں جی اس کا انالیسس کر دیں، ذرا ترکیب کر دیں اس کی. بیتی وراء ھذا الشارع. ماشاءاللہ. بیتی مضاف الیہ ہو کر مبتدا، وراء ظرف، ھذا شارع اشارہ اور مشار الیہ ہو کر مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا. ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر. ٹھیک ہو گیا. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری کا. تھوڑی سی ہمت کریں گے تو سب کچھ ہو جائے گا. پریشان نہ ہو جایا کریں کہ اس میں اب ایک ھذا آ گیا تو آپ پریشان ہو گئے ھذا کو کیا لائیں. ھذا کے ساتھ دیکھیں جب بھی الف لام والا اسم لگا ہوا ہے نا تو اسے مرکب اشاری بنائیں. مرکب اشاری بنا کے اسے مضاف الیہ بنا دیں، اسے جو بنانا ہے بنا دیں، پورا بنا کر کچھ بنائیں اسے. پریشان نہ ہو جائیں گے اب اس ھذا کو ہم فٹ کہاں کریں گے. ٹھیک ہو گیا. جی فاروق صاحب، المدرسۃ وراء تلک البنایتی. جی مدرسہ اس عمارت کے پیچھے ہے. جی انالیسس. المدرسہ مبتدا، وراء ظرف ہے، تلک البنایتی اشارہ اور مشار الیہ ہو کر، اشارہ اور مشار الیہ کے وراء کے لیے مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اور وراء ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر بن گیا. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. جی عمران صاحب، الخادم داخل الغرفتی. الخادم داخل الغرفتی. ہاں یعنی خادم کمرے کے اندر ہے. یہ ترجمہ کریں گے نا اس کا. داخل الغرفتی کا مطلب کمرے کے اندر. اب اس کا کمرے کے داخل ہونے کی جگہ یعنی اس طرح کریں گے تو اردو محاورے میں پھر نہیں بیٹھے گا. بالکل اس طرح ہی ہے، بالکل اس طرح ہی. ٹھیک ہے. جی دارالطلبتی، دارالطلبتی وراء المدرستی. جی عثمان، دارالطلبتی ماشاءاللہ. جی ہاسٹل جو ہے دارالطلبتی یعنی طلبہ کا گھر جو ہے، یعنی ہاسٹل جو ہے وہ اسکول کے پیچھے ہے. ماشاءاللہ. جی ذیشان، الحمام، الحمام وراء المرحاض.
مرحاض کہتے ہیں جی واش روم کو، ٹوائلٹ کو، اور الحمام کہتے ہیں باتھ روم کو. جی غسل خانہ بیت الخلاء کے پیچھے ہے. جی شاہد صاحب فاطمہ کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں. قریبتن من الوالدتی، فاطمہ والدہ کے قریب ہے، فاطمہ والدہ کے قریب ہے. تو فاطمہ تو قریبتن، فاطمہ قریب ہے، فاطمہ مبتدا قریبتن خبر، اور من الوالدتی جار مجرور، یہ متعلق قریبہ کے ہو گیا. ٹھیک ہے، تو پورا جملہ الحمدللہ اس کیا انالیسس بھی ہو گیا. الفاظ کے معنی اب یہاں پر دیکھ لیں. اندہ جو ہے پاس کے معنی میں، بینہ درمیان کے معنی میں، بنایا عمارت، داخل اندر، حمام غسل خانہ، مرحاض بیت الخلاء، شمال بائیں، نافذہ کھڑکی، جار پڑوسی، مکتب المدیر پرنسپل کا آفس، امام سامنے، وراء پیچھے، خلف پیچھے، یمین دائیں، اور خارج باہر. نہیں جی الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا. اب آپ سن لیں کچھ وراء کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز. ڈکشنری ایک اتھینٹک مانی جاتی ہے جب بھی کوئی عربی لغت کے حوالے سے بات کرتا ہے. تو امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ، ان کی ڈکشنری ہے جی مفردات القرآن، 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن بھی اب موجود ہے الحمدللہ. ویسے تو عربی میں لکھی ہے. اس میں انہوں نے قرآن مجید کے سارے مادے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، صرف قرآن مجید کے مادے ہیں اور اس کے علاوہ نہیں ہیں. ورنہ عام طور پہ ڈکشنریز جو ہوتی ہیں اس میں دوسرے عربی مادے سارے استعمال ہوتے ہیں، اور پھر انہوں نے صرف قرآن سے کیا ہوا ہے. تو امام راغب اصفہانی کی ہی جو مفردات القرآن ہے اس سے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ لکھتے ہیں جی الوراء جو ہے اس کے معنی خلف یعنی پچھلی جانب کے ہیں. مثلا جو زید کے پیچھے یا بعد میں آئے، اس کے متعلق وراء زیدن کہا جاتا ہے. زید کے پیچھے آئے یا زید کے بعد آئے. اب بعد میں جو آ رہا ہے تو پیچھے ہی آ رہا ہے نا اصل میں. ٹھیک. پھر ایگزامپل انہوں نے دیا ہے ماشاءاللہ. سورہ ہود سے ایک انہوں نے ایگزامپل دیا ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 71. جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو ان کی بیوی جو تھی وہ دروازے پر کھڑی تھی. تو قرآن مجید میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ان کی بیوی فَضَحِكَتْ، تو وہ ہنس پڑی. فَبَشَّرْنَاهَا، تو ہم نے اسے یعنی مونس ہم نے انہیں خوشخبری دی بھی اسحاق علیہ السلام کی. پھر آگے الفاظ ہے وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی. یا آپ کہہ لیں اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی، یعنی پیچھے سے مراد یہ بالکل وہی نہیں ہوگا کہ بالکل پیچھے ہی، یعنی بعد کے معنی میں آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سورۃ الحدید میں منافقین کا جہاں پر تذکرہ ہے کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، جس دن منافق مرد اور عورت ایمان والوں سے کہیں گے کہ ٹھہرو ذرا ہمارا بھی انتظار کرو. تو ان سے کیا کہا جائے گا؟ ارجعوا وراءکم، اپنے پیچھے کو لوٹ جاؤ. فَالْتَمِسُوا نورا، اور وہاں سے نور تلاش کرو. یعنی وہ جو نور اس حال میں مومن جائیں گے کہ تم ان کا نور جو ان کے سامنے ان کی دائیں جانب دیکھو گے. ٹھیک ہے. اور منافقین کے پاس تو نور نہیں ہوگا تو وہ پیچھے پیچھے جا رہے ہوں گے. تو اس حوالے سے وہ بڑا خوبصورت آپ کہہ لیں کہ مقام ہے قرآن مجید کا. پھر اسی طرح یہ لکھتے ہیں کہ اور کبھی کبھی یہ جو آپ کا ہے ورا لفظ، یہ قدام کہتے ہیں سامنے، قدام کے معنی میں بھی آتا ہے، سامنے کے معنی میں. ٹھیک. جیسے سورۃ الکہف میں الفاظ ہے نا، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب
گئے تھے کشتی پہ ان کے ساتھ، تو انہوں نے کیا کیا تھا، اس کشتی کو عیبدار کر دیا تھا نا، اور اس کی وجہ انہوں نے کیا بیان کی تھی، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، ان کے سامنے ایک بادشاہ ہے، یَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غصبا، جو کہ ہر کشتی کو پکڑ لیتا ہے، تو وہ سامنے کے معنی پر یہاں آ گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو الفاظ ہیں اس میں سورۃ الحجرات میں کہ ان الذین ینادونک، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو آپ کو حجرات کے پیچھے سے پکارتے ہیں۔ اب یہاں پر حجرات کے باہر سے پکارتے ہیں، مطلب سامنے سے پکارتے ہیں، دروازے جہاں ہوگا وہیں ہوں گے نا، پیچھے تو نہیں آوازیں دیں گے نا۔ پھر اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب دی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اسے پھینک دیا اپنی پیٹھوں کے پیچھے، پسے پش ڈال دیا، ٹھیک ہو گیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑی سی قیمت میں بیچ ڈالا۔ پھر اسی طرح یہ جو ورا کا لفظ ہے یہ علاوہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ المومنون، قد افلح المومنون، اس میں جو مومنون کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اس میں ایک صفت یہ بھی ہے والذین ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا فمن ابتغى وراء ذلک، فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون، تو جو ان کے سوا اور کی طلب کرے گا، اور کو چاہے گا، تو یہی تو سرکشی کرنے والے ہیں۔ اب یہاں علاوہ کے معنی میں ہے، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ اصل میں ہوتی ہے ڈیٹیل، ایک لفظ آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا بس یہ اسی معنی میں ہے۔ اور پھر ایک اور کتاب ہے بڑی خوبصورت جس میں انہوں نے غالباً نام میرے ذہن سے نکل گیا ان کا، کلانی صاحب ہیں جی، ان کے مترادفات القرآن، وہ مفردات القرآن تھی، یہ ہے مترادفات القرآن، مترادف ایک جیسے، وہ انہوں نے اکٹھے کیے ہیں اس کتاب میں اور ان کا فرق بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ورا کا لفظ جو ہے یہ پیچھے اور آگے مذکر و مؤنث ہے اور ظرف زمان و مکان دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا ایک بات۔ دوسرے وہ کہتے ہیں کہ ورا جو لفظ ہے یہ آگے یا پیچھے، اس طرف یا اس طرف، ادھر یا ادھر، اس پار یا اس پار، اس کے علاوہ، ان تمام معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پتہ چلے گا۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی کنفیوژن ہو تو تھوڑی سی ورکنگ آپ بھی کریں، کنسلٹ کریں، بکس کنسلٹ کریں۔ الحمدللہ قرآن کے حوالے سے بہت سارا کام مکمل ہے، کیا گیا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہہ لیں، نیا کام ہم نے کیا کرنا ہے، ہم اگر اپنی جو زندگی ہے ہماری اس میں جو کیا ہوا کام ہے اس کو ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو یہی کافی ہوگا۔ اور الحمدللہ اتنا کام ہو چکا ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی نئے کام کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا، چلتا رہے گا۔ لیکن الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے بہت کام کر دیا ہے، بس آپ کنسلٹ ضرور کیا کریں، کوشش ضرور کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ جی الحمدللہ اگلے لیکچر میں سبق نمبر 22 کے ساتھ آپ کس سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبیہ، رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔